الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء سنكتب ما قالوا وقتلهم الانبیاء بغیر حق ونقول ذوقوا عذاب الحریق ذلك بما قدمت ایدیکم وان اللہ لیس بظلام للعبید صدق اللہ العظیم۔ البتہ تحقیق سن لیا اللہ رب العزت نے ان لوگوں کی باتوں کو جنہوں نے کہا کہ بے شک اللہ رب العزت فقیر اور ہم مالدار ہیں، عن قریب ہم لکھیں گے ان کی باتوں کو، اور قتل کیا انہوں نے انبیاء کو بغیر حق کے، اور ہم کہیں گے ان کو کہ چکھو تم آگ کا عذاب، یہ اس وجہ سے جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجا، بے شک اللہ رب العزت جو ہے اپنے بندوں پر ظلم کرنے والے نہیں ہیں۔ یہ سورہ آل عمران کے 181 اور 82 آیت تلاوت ہوئی ہے۔ پچھلی آیات میں اللہ رب العزت نے بخل کے بارے میں تذکرہ کیا تھا کہ بخل بہت بری چیز ہے، جس آدمی میں جو پائی جاتی ہے وہ فرائض اور نوافل ہر چیز سے بیاری ہو جاتا ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے ایک واقعے کی طرف اشارہ کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، چونکہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آئے، یہود کے کچھ قبیلے وہاں آباد تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر، یہ سارے قبیلے وہاں آباد تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان لوگوں کو دعوت دینے کے لیے بھیجا، اور جو دعوت تھی اس میں لکھا ہوا تھا اتقو، اللہ سے ڈرو، اللہ کے بندو اللہ سے ڈرو، اور اللہ کی ذات پر ایمان لاؤ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ، اس لیے کہ آپ اس رسول کی نشانیاں اپنی کتابوں میں پاتے ہو، الذین یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی علامات اور نشانیاں ان کی کتابوں تورات اور انجیل میں موجود تھی۔ تو اور اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جو دعوت لے کر آئے، اس میں لکھا ہوا تھا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اللہ کی اور نماز پڑھو اور زکوٰۃ ادا کرو، اور اسی طرح لکھا ہوا تھا وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، کہ اللہ کی ذات کو قرض حسنہ دو۔ جب یہ حکم دیکھا انہوں نے تو یہودیوں کا ایک بڑا عالم تھا فخاذ بن عاذرہ، وہ اپنے سمجھ لو کہ مدرسے کے اندر بیٹھا ہوا تھا، تو جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ یہ دعوت لے کر گئے، جب اس نے یہ سنا نا کہ اللہ رب العزت کو قرض حسنہ دو، تو اس نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو ہے مالدار ہیں، اللہ کی ذات جو ہے وہ فقیر ہے۔ تو جب اس نے یہ بات کہی، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امت میں سب سے زیادہ رحم دل و شفیق ہے، ارحم امتی بامتی ابو بکر، سب سے زیادہ رحیم اور رحم دل ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، لیکن جب انہوں نے اس آدمی سے، اس یہودی سے یہ الفاظ سنے کہ اللہ رب العزت فقیر اور ہم مالدار ہیں، انہوں نے اس کو تھپڑ مارا، اور فساد یہ بھی کہا کہ اگر ہمارا آپ کے ساتھ معاہدہ نہ ہوتا میں تیری گردن اڑا دیتا۔ تو اب یہودی جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت لے کر آیا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ میرے ساتھ زیادتی کی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیں کہ ابوبکر کیا ہوا، تو سارا واقعہ بتایا۔ تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی، لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، کہ اللہ رب العزت کی ذات نے اس آدمی کی باتوں کو سن لیا جس نے کہا تھا کہ ہم اللہ رب العزت کی ذات فقیر اور ہم مالدار ہیں، ہم غنی ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے اس بات کو لکھ لیا ہے، اپنے فرشتوں کو حکم دے دیا ہے، وہ آپ کو اس بات کو لکھ لیا انہوں نے، اور جب قیامت والے دن ہم جو ہے آپ کا نامہ اعمال آپ کے سامنے رکھیں گے، تاکہ آپ جو ہے اس بات سے مکر نہیں سکو گے کہ میں نے یہ بات کہی نہیں تھی، اس لیے کہ اللہ کی ذات تو جو ہے وہ غنی ہے، ہم فقیر ہیں۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء، کہ اے لوگو تم فقیر ہو اللہ کی طرف، اللہ رب العزت تمہارے مال کی پرواہ نہیں ہے، اس لیے کہ جو اللہ رب العزت حکم دیا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کہ اللہ کی ذات کو قرض حسنہ دو، اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں یتیموں، مسکینوں اور بیواؤں اور اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ جب تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے، ایسے ہی ہے جیسے اللہ کی ذات کو قرض دینا ہے، اور جیسے قرض واپس لیا جاتا ہے اسی طرح اللہ کی ذات بھی آپ کو دگنا کر کے واپس کرے گی۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا ویضاعفہ، کہ اللہ رب العزت جو اللہ کی ذات کو قرض حسنہ دیتا ہے،
اللہ کی ذات ان کو بڑھا چڑھا کر اس کا اجر عطا فرماتے، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی اس کو عطا فرمائیں گے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے جو ہے یہ فرمایا تھا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اللہ کی ذات کو قرض دو۔ جب تمہارے ذہن میں یہ بات ہوگی کہ ہم نے قرض دیا ہے، پھر اللہ رب العزت لازمی بات ہے اللہ رب آپ کو واپس لوٹائیں گے، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر۔ نہیں تجربہ کرتے ہیں، جب اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اللہ کی ذات اس سے دگنا اس کو عطا فرماتے ہیں۔ جتنا بھی آپ یقین کے ساتھ خرچ کریں اللہ کی ذات دنیا کے اندر بھی عطا فرماتے ہیں اور آخرت کے اندر بھی اس کو عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت کے بارے میں یہودیوں نے جو اللہ کی ذات کے بارے میں انہوں نے یہ گستاخی کی، اس لیے کہ یہ پہلے بھی گستاخیاں کرتے رہے، جیسے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کی ذات پر ایمان لاؤ، تو کیا کہا کہ ہم اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک اللہ کی ذات کو دیکھ نہ لیں۔ تو پھر اللہ رب العزت کو دکھایا تو سارے کے سارا جو وفد کیا تھا سارا کے سارا مر گیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام اور پریشان ہو گئے کہ میں تو آیا تھا ان کو دکھانے کے لیے، یہ سارے میرے گل پڑ گئے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا کی کہ باری تعالیٰ ان کو زندہ کر۔ اب زندہ کر کے واپس لے کر پھر بھی انہوں نے موسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں لایا، تو اس لیے ان کی یہ حد گرمی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے اس بات کو لکھ لیا جو انہوں نے گستاخی کی ہے، اور ہم قیامت والے دن کو دکھائیں گے کہ آپ نے یہ بات اللہ کی ذات کے بارے میں کہا تھا کہ اللہ کی ذات فقیر ہے، ہم مالدار ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا ایک ان کی اور عادت ذکر کی، وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، کہ انہوں نے انبیاء کو بغیر حق کے قتل کیا ہے۔ اس لیے کہ وہ آدمی سب سے زیادہ ملعون ہے جو کسی نبی کو قتل کرتا ہے یا نبی کے ہاتھ سے کوئی قتل ہوتا ہے، یہ دو آدمی دونوں ملعون ہیں۔ جیسے ابی بن خلف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نیزے کی زد سے قتل ہوا تھا غزوہ احد میں، اور اسی طرح جنہوں نے انبیاء کو قتل کیا وہ بھی سب سے زیادہ ملعون ہے۔ یہ یہودیوں کی عادت تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے جو یہودی تھے انہوں نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی کوشش کی، جیسے خیبر میں زہر دیا گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ عائشہ یہ جو خیبر میں مجھے زہر دیا گیا تھا، جب موت سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اس زہر کا اثر اب بھی ظاہر ہو رہا ہے، اتنا زہریلا زہر تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف زبان منہ میں رکھا تھا، نوالے نے بول کر بتا دیا کہ میرے اندر زہر، فوراً نکال دیا، پھر بھی اتنا زہر کا اثر تھا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اس وقت عائشہ رضی اللہ عنہا فرمانے لگے کہ عائشہ جو خیبر کے اندر مجھے زہر دیا گیا تھا اس کا اثر اب بھی ظاہر ہو رہا ہے۔ تو اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے دیوار کے اوپر سے پتھر گرانے کی کوشش کی گئی، اللہ رب العزت نے جو ہے وحی کے ذریعے ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلا دیا، اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا۔ یہ ساری کوششیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی گئی تھی، اس لیے کہ یہودی جس طرح ان کے آباء و اجداد انبیاء کو قتل کرتے آئے تھے، انہوں نے بھی کوشش کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی، لیکن اللہ کی ذات نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے فرمایا کہ ایک یہ تدبیر کرتے ہیں، ایک اللہ کی ذات تدبیر کرتی ہے، لیکن اللہ کی ذات جو ہے وہ غالب ہے، ان کی تدبیریں ٹوٹ جاتی جب اللہ کی ذات کسی آدمی کو بچانے کی تدبیر کر لے۔ تو اس لیے اللہ کی ذات میں جو ہے ہاتھ میں ہے موت اور حیات، جب موت آنی ہے وہ گھر میں ہو یا جہاں کہیں بھی موت آ جائے، اگر نہیں آنی جہاں بھی ہو نہیں آنی۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان کی عادت تھی کہ وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ، کہ انبیاء کو بغیر حق کے قتل کرتے، ان کا کوئی جرم نہیں ہوتا تھا، صرف جرم یہی ہوتا کہ اللہ کی ذات کی طرف بلاتے ہیں کہ یہ ہمیں دعوت کیوں دیتے ہیں اللہ کی ذات کی۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ہم نے یہ ساری چیزیں لکھنی ہیں اور قیامت والے دن ان کو دکھائیں گے، اور ان سے خود ہی کہیں گے اقرا کتابک، اپنی کتاب خود ہی پڑھ، ہم نے نہیں، تو نے خود پڑھنی ہے۔ تو اللہ رب العالمین وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، اور جو ہے ہم ان سے کہیں گے کہ اب جو ہے جو آپ نے انبیاء علیہ السلام کو نہ قتل کیا یا اللہ کی ذات کی باری تعالیٰ کے جو بارے میں آپ نے غلط الفاظ استعمال کیے اس کے بدلے میں آگ کا عذاب چکھو، ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ، یہ اس وجہ سے ان سے کہا جائے گا یہ جو سزا آپ کو دی جا رہی ہے یہ جو آپ نے دنیا کے اندر سے بھیجا تھا وہی ہے، اس لیے کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، جو ہم یہاں بوئیں گے وہاں جا کر کاٹیں گے۔ اگر اچھے اعمال ہم وہاں بیچتے ہیں تو اللہ رب العزت سے اچھا بدلہ ملے گا، اگر خدا نہ خواستہ ہم جو ہے برے اعمال بیچ رہے ہیں انہی کا بدلہ ہم نے وہاں جا کر چکھنا ہے۔ تو اللہ رب العزت فرمائے کہ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں پر کسی قسم کا بھی ظلم نہیں کرے۔
جو انسان نے کیا ہے وہی اس کو دکھایا جائے گا. اس لیے اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ آدمی کو خود پڑھیں گے، خود کہیں گے کہ اپنا نامہ اعمال خود پڑھ. اگر ہم پڑھیں گے شاید آپ کے ذہن میں آ جائے کہ یہ جو ہے وہ جو جھوٹ بول رہا ہے یہ صحیح نہیں لکھا، اور اس وقت کہے گا لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، کہ اللہ رب العزت کے جو لکھنے والے تھے انہوں نے نہ چھوٹی نیکی چھوڑی نہ بڑی، نہ چھوٹا گناہ چھوڑا نہ بڑا، ہر چیز انہوں نے شمار کر دی ہے. اس لیے کہ جب آدمی کوئی نیکی کرتا ہے یا گناہ کرتا ہے تو ایک تو ہے کرامن کاتبین جو لکھتے ہیں، ایک جو ہے ہمارے اعضاء جو جس سے ہم ظلم کرتے ہیں یا نیکی کرتے ہیں، یہ بھی ہمارے خلاف جو ہے گواہی دیں گے یا ہمارے حق میں گواہی دیں گے. اور اسی طرح وہ جگہ جس پر یہ گناہ کیا جاتا ہے یا نیکی کی جاتی ہے وہ جگہ بھی ہمارے خلاف یا ہمارے حق میں گواہی دیں گے. تو اس لیے اللہ رب العزت جو ہے جب ہمارے سامنے یہ تینوں چار جو ہے گواہ ہمارے سامنے ہوں گے تو اس وقت جو ہے ہم جو ہے گناہوں کی طرف سے ہٹیں گے اور نیکی کی طرف جائیں گے. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی ذات کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرے گی، وہاں جو کچھ کیا ہے یہاں وہی ہمیں بدلہ دیا جائے گا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب ہمیں صحیح سمجھ نصیب فرمائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نصیب فرمائے. علم و فضل